اب چونکہ کیم کو سب نے گھر میں قبول کر لیا ہے اور اب وہ گھر کی بہو بن گئی ہے، تو دانیہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے اپنے بچے لے کر۔ اس کی جاتے ہوئے شہروز سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن شہروز کو اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دانیہ اپنے نانا کے گھر چلی جاتی ہے۔ نانا کے گھر جا کے نانا کے سامنے وہ تھوڑا روتی دھوتی ہے، اپنی بری قسمت کا رونا روتی ہے، تو نانا کو اس پہ بہت ملال ہوتا ہے، کیونکہ شادی تو بہرحال انہوں نے ہی کروائی تھی، اور وہ اس کو اتنا دل پر لیتے ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور ان کو ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کو دل کا عارضہ ہے، اور اسپتال والے بتاتے ہیں ڈاکٹر حسن سے ان کا علاج کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن جو کہ ایک پاکستان کے جانے مانے کارڈیولوجسٹ ہیں، تھوڑے سے عجیب سے کارڈیولوجسٹ ہیں، کیونکہ وہ کارڈیولوجسٹ بھی ہیں اور کارڈیک سرجن بھی ہیں، مطلب کہ کارڈیک سرجریز بھی وہ کرتے ہیں۔ بہرحال دانیہ ان کے پاس بار بار ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ وہ نانا کو آ کے دیکھ لیں، لیکن ڈاکٹر حسن بہت بزی ہوتے ہیں اور وہ نانا کو آ کر نہیں دیکھتے۔ دانیہ کا پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور وہ زبردستی ان کے آفس میں گھس جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر حسن دانیہ کو بھی تھوڑا سا سنا دیتے ہیں کہ یہ ان کی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کی مرضی چلے گی، بلکہ یہاں پہ وہ چلے گا جو کہ ڈاکٹر حسن کی مرضی ہوگی۔ بہرحال وہ نانا کو دیکھنے دانیہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی دانیہ کو ان کا ایٹیچیوڈ پسند نہیں آتا۔ وہ ڈاکیومنٹس پہ نظر رکھتے ہیں، ساتھ میں سیب کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی تسلیاں وغیرہ نہیں دیتے۔ باہر نکل کے وہ شکوہ بھی کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر حسن ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں کہ ان کا کام علاج کرنا ہے، تسلیاں دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف الماس بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ صلاح الدین نے بیٹی کے جانے کو بہت زیادہ دل پہ لے لیا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وہ الماس کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہا، کمرے میں کئی دنوں سے گھسنے بھی نہیں دے رہا، جس سے کہ الماس بہت زیادہ افسردہ اور پریشان ہے۔ شاہانہ بیگم کہتی ہیں کہ تم حوصلہ رکھو، خود ٹھیک ہو جائے گا اور بعد میں اس سے بات بھی کروں گی۔ اتنے میں صلاح الدین کا سامان بھی آتا ہے اور وہ خود بھی کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ اپنے بیٹوں کے پاس جا رہا ہے الماس کو لیے بغیر، جس پہ الماس تڑپ اٹھتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، لیکن صلاح الدین پھٹ پڑتا ہے کہ جن ظالموں نے اس کے بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، وہاں پہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، اور وہ الماس کو لیے بغیر امریکہ چلا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر حسن کا گھر دکھاتے ہیں، جہاں پہ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے گھر میں ایک چھوٹو ملازم ہے جو کہ اریٹیٹنگ سا لڑکا ہے اور کافی بھلکڑ بھی ہے۔ ڈاکٹر حسن شادی شدہ نہیں ہے، کسی زمانے میں انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی اپنی ماں کو دکھائی تھی، لیکن ماں نے شادی نہیں کروائی تھی، اور اب وہ اس چکر سے ہی آزاد ہیں، بلکہ اپنے پروفیشن پہ توجہ دیتے ہیں۔ پارٹی چیئرمین شاہانہ بیگم کو فون کرتے ہیں اور حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ شاہانہ بیگم کہتی ہیں کہ انہوں نے دانیہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ سر چڑھ گئی تھی، ان کو بلیک میل کر رہی تھی، اور اس لیے انہوں نے اس کو گھر سے فارغ کر دیا۔ پارٹی چیئرمین کو ان کی بات پہ یقین تو بالکل بھی نہیں آتا، لیکن شاہانہ بیگم ان سے کہتی ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سوچیں، ہمارا خاندان آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ایک لڑکی کے مقابلے میں، جس پہ کہ پارٹی چیئرمین کہتے ہیں کہ میں اس پہ سوچوں گا۔ اس کے بعد شاہانہ بیگم لائر کے ساتھ اپنے سیکریٹری کو بھیجتی ہیں کہ وہ دانیہ کے پاس سے بچے لے آئے، یعنی کہ چائلڈ کسٹڈی کے پیپرز دے کر بھیجتی ہیں۔ دانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے جا تو رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی کہ نہیں۔